إلا الله لا إله. یہ چیزیں تو حکمرانوں کی سوچنے کی ہیں، مگر وہ نہیں سوچتے. وہ تو پتہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کی جو یہ شق تھی اس کی وجہ سے ہمیں چونکہ مسترد کر دیا، لہذا اس شق کو اب تبدیل کرنے کی فکر کرو. دیکھو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی قانون چینج ہوتا ہے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون چینج ہونا چاہیے نا. اپنی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی حاکم قانون چینج کرے تو اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ یار آپ پوری قوم کو اپنے فائدے میں، اس قوم کا جو قانون تھا، لا تھا، اسی کو چینج کر رہے ہو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس سے زیادہ کرپٹ کوئی حکمران ہو سکتے ہیں کسی ملک کے جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے پورا قانون چینج کرتے ہیں. اب ہوا کیا ہے اسمبلی میں؟ ضیاء الحق کے دور میں قانون پاس ہوا تھا کہ پاکستان کا صدر، وزیر اعظم یا جو قومی اسمبلی کا جو ممبر ہے اس کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری ہے. جھوٹا نہ ہو. صادق کا مطلب جھوٹا نہ ہو، امین کا مطلب خیانت دار نہ ہو، قومی خزانے کے ساتھ اس نے خیانت نہ کی ہو. یہ شق بنائی گئی تھی قوم کے فائدے کے لیے. کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ذاتی مفاد تھا تو چلو ذاتی مفاد تھا، لیکن اس کا فائدہ بہرحال قوم کو تھا یا نہیں تھا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بھی کرپٹ آدمی جس پہ کرپشن کا الزام ثابت ہو جائے وہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے گا، وہ نہ صدر بن سکے گا نہ وزیر اعظم. کتنا صاف ستھرا ملک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ اب ہوا یہ کہ ہمارے سابق وزیر اعظم کو صادق اور امین کی فہرست میں عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں آ رہے، اس بیس پر ان کو عدالت نے نکال دیا. انہوں نے اپنی پارٹی کے ذریعے یہ شیخی اڑوا دی اور اس پر اسمبلی میں جتنے لوگ تھے وہ چپ چاپ، جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بھی چپ چاپ اس تبدیلی کو تسلیم، قادیانی والی تبدیلی کو تو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس تبدیلی کو سب نے چپ چاپ تسلیم کر لیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو مسلم لیگ نون سے محبت ہے یا اس کو صحیح، وہ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کل یہ الزام ہم پر بھی لگ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون کو چینج عوام کے وسیع مفاد کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اگر چور ہوں تو میں چور ہو کے بھی ملک کا وزیر اعظم بن سکوں، میں اگر خیانت والا ہوں تو کل آج ان کو اگر نکالا ہے تو کل میری باری بھی آ سکتی. اس لیے سب چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے. تو ہمارے ملک میں اسمبلیوں میں جو قانون چینج ہوتے ہیں اس میں عوام کی فلاح و بہبود بعد میں، چینج کرنے والے اپنی جیبیں اور اپنی فلاح و بہبود پہلے دیکھتے ہیں. آئی بات؟ لیکن مجھے ان حکمرانوں سے قطعاً شکایت نہیں ہے. میرا یہ بیان مسلم لیگ نون کے خلاف نہ لے کے جائیں، میں سیاسی باتیں نہیں کرتا، نہ کسی نون کے خلاف، نہ قاف میم کے خلاف، کسی کے خلاف. میرا یہ بیان آپ لوگوں کے خلاف ہے، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی میں جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے یہ شق ہی نکال دی کہ کرپٹ آدمی ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور اس کا آپ کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود آپ کا اگلا ووٹ بھی انہی کے لیے ہوگا تاکہ مزید قوانین اپنے فائدے کے لیے چینج کر لیں اور ہمارے فائدے کے لیے کچھ بھی نہ کرنا. جمہوری طرز حکومت میں اگر کوئی کرپٹ حکمران صدر بنتا ہے تو اس میں اس کا اتنا قصور نہیں ہوتا جتنا اس کو بنانے والی عوام کا ہوتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اللہ کے بندو کچھ سوشل میڈیا پہ اس کو اٹھاؤ، یہ صادق اور امین کی قید کو واپس لاؤ، ورنہ چور بھی بنے گا آپ کا صدر. اور یہ جتنے ہیں نا ان پہ سب پہ الزامات ہیں. ہمارے جو سابق صدر تھے ان کی تو پہچان ہی یہ تھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اب اگر آپ کا ذہن خود بخود جا رہا ہے تو میرا قصور نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے پولیس کے بارے میں کہا نا، کسی انڈین کا لطیفہ ہے، یہ انڈیا کا ایک کوئی شاعر ہے، اس سے میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے پولیس کے خلاف ایک شعر کہا کہ وہ کرپٹ ہے اور یوں ہے فلانا ہے، تو ایک ایس ایچ او کا فون آیا کہ اوے تم نے انڈیا کی پولیس کا مذاق اڑایا. پولیس ہے تو سب کی ایک جیسی، ہماری کون سی اتنی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. تو پولیس کا تم نے مذاق اڑایا. اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا کہ انڈیا کی پولیس کرپٹ ہے. تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کس ملک کی پولیس کرپٹ ہے؟ جب تم یہ بولو گے کہ پولیس کرپٹ ہے تو سب کا ذہن خود بخود ہمارے ملک کی طرف جائے گا نا. یاری بات لطیفہ نہیں سمجھ میں آ رہا، میرے مشورے پہ ہنس رہے ہو اس پہ آپ. شاعر نے کیا کہا؟ پولیس کا مذاق اڑایا کہ کرپٹ ہے. ایس ایچ او صاحب کا اس شاعر کے پاس فون آیا کہ آپ نے ہمارا مذاق اڑایا، انڈیا کی پولیس کا مذاق اڑایا، انڈیا میں رہتے ہوئے انڈیا کی پولیس کا مذاق اڑاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو
تو اس نے کہا میں نے اپنے شعر میں یہ تو نہیں کہا کہ انڈیا کی پولیس کرپٹ ہے. تو اس نے کہا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کس ملک کی پولیس کرپٹ ہے؟ نہیں تو خود بخود سب سمجھ جائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سابق صدر تھے ان کے تو وہ تو ان کا معاملہ اور کھٹائی میں پڑ گیا تھا, کیونکہ ان کی تو پہچان ہی کرپشن سے شروع ہو کے کرپشن پہ ختم ہوتی. اسٹیل مل کھا گئے اور یہ کھا گئے اور وہ کھا گئے, ان کو بھی لگا. تو ان کے جو نمائندے پہنچے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا صادق امین کو یہاں سے نکالو. تو سب اس میں برابر کے ماشاءاللہ شریک ہیں. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہو گئی ہے آپ کے آئین میں. وہ قادیانیوں والی تو نکال دی انہوں نے عوام کے احتجاج میں, اور اس میں اسمبلی میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی, لیکن یہ والی شق آپ کی چینج ہو گئی ہے. اس کا مطلب پاکستان کا حکمران چور بھی بن سکتا ہے, ڈاکو بھی بن سکتا ہے, ہیروئنچی بھی بن سکتا ہے, چرسی بھی بن سکتا ہے, شرابی بھی بن سکتا ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سی باتیں جو مسجد کے ممبر پہ کہنے کی نہیں ہوتے وہ بھی بن سکتا ہے. اب خود تصور کریں کون کیا, یعنی وہ بن سکتا ہے. ایک لطیفہ آخر سنا دوں, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ملا نصیر الدین جو تھے وہ بھائی یہ لائیو جا رہا ہے, لائیو جا رہا ہے, بیان بھی لائیو کیا ہے, تو میں سمجھ ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو ملا نصیر الدین سے خاتون ایک بڑھیا نے ملا نصیر الدین کو گالی دی کسی بات پہ. ملا نصیر الدین نے بھی گالی دے دی جواب میں. اس بڑھیا کو غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی دی, انہوں نے پھر گالی دے دی, اس نے پھر گالی دی, انہوں نے. تو وہ بڑھیا کو اتنا غصہ آیا, اس نے بولا کہ چل مجھ سے گالی میں مقابلہ کرتا ہے نا, کر کے دکھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ تو جتنی گالیاں دے سکتی ہے پہلے وہ دے دے, جتنی تیرے ذہن میں گالیاں ہیں نا مجھے دے دے. اس نے کہا بہت بڑا اچھا آپشن آیا. اس نے جو گالیاں دے سکتی تھی, کمینے اور بغیرت اور کیا کیا, جو اس کے اچھی فحوش جیسی مہذب گالیاں یا غیر مہذب جتنی تھی وہ دے دے کے جب چپ ہو گئی تو ملا نے کہا اور دے دیتے تسلی, یعنی ایسا نہ ہو کہ تجھے بعد میں غم ہو. پھر وہ سوچتی رہی, پھر کوئی گالی نکالی. انہوں نے کہا ایک اور مزید سوچنے کا موقع ہے. بہت سوچنے کے بعد پھر کوئی ایک آدھ گالی آئی, وہ بھی دے دی, اور یہ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اس نے دیکھا اس پہ تو اثر ہو نہیں رہا. انہوں نے کہا ختم گالیاں. اس نے کہا بھائی مجھے تو اتنی آتی تھی. انہوں نے کہا یہ جتنی گالیاں ہیں یہ بھی, جتنی اس کائنات میں گالیاں موجود ہیں وہ بھی, جتنی آئندہ قیامت تک کوئی کسی کو گالی دے گا وہ بھی ایک شاپر میں, اور وہ تجھے. وہ تو تب گئی اور یہ بغیرت. انہوں نے کہا تھیلی میں. کمینے شاپر میں, جو بول رہی وہ پہلے سے اس میں ہے اور تجھے جا کے لگ رہی. تو ہمارے بعض, سب نہیں, بعض حکمران ایسے ہیں کہ آپ ان کو جس بھی لقب میں سے یاد کریں وہ شاپر میں پہلے سے وہ لقب موجود ہے, اور وہ اس کو مسکرا کے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صحیح کہا آپ نے, میں تو ہوں ایسا, ٹھیک ہے نا. تو وہ شاپر میں وہ پہلے سے لقب موجود ہے, لیکن اس شاپر کو مسجد کے ممبر پہ کھولا نہیں جا سکتا. بند شاپر کا حوالہ دیا جا سکتا ہے, اس شاپر کو کھول کے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی ایسا آدمی بھی ملک کا صدر بن سکے گا اس شک کو نکالنے کے بعد کہ شاپر میں جتنی گالیاں ہیں وہ سب اس پہ فٹ آ رہی ہوں, وہ بھی ہمارا حکمران بن سکتا ہے. تو اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواؤ, کچھ کرو اللہ کے بندو. صادق اور امین کی شرط لگی رہنے دو. باقی لوگ کہتے ہیں بھائی کون ہے اس دنیا میں صادق امین؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ تہجد گزار ہو, کم از کم کرپٹ سچا ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, اور کرپٹ نہ ہو, خائن نہ ہو, قومی خزانے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 مہینے لگے ہوئے اس کے تبلیغ میں؟ اتنی تو بنتی ہے نا کہ کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم, اتنی تو کچھ تو صفات ہونی چاہیے نا اس کے اندر. تو یہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. ہم اس قانون کو تبدیل کروانے کی کوشش کریں, لیکن تبدیل کروانے کے لیے تمیز سے, سمجھ رہے ہو, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا لڑائی جھگڑوں والا, اس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, گالی گلوچ اور یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی. گالیاں دینی ہے تو شاپر کا حوالہ دے دیا کرو, بس اتنا کافی ہے. زبان سے فیس بک پہ گالیاں نکالنا یہ بڑا گندا کام ہو رہا ہے آج کل. ایک دوسرے سیاست دانوں کے خلاف فحش گالیاں نکالی جا رہی ہیں, کسی کو چوری کی چکاری پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا ہے. یہ غلط ہے. کسی قوم کی تہذیب دیکھنی ہو تو اس کے فیس بک کے کمنٹ سے اور یوٹیوب کے کمنٹ سے پتہ چلتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں. اگر کسی بھائی بعد میں پوچھیں یہ مسئلہ حلت اور حرمت میں, حضرت ڈیجیٹل تصویر کی حلت اور حرمت میں اختلاف ہے, آپ لوگوں سے حضرت میں اختلاف ہو تو حرمت کو لیا جائے گا. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ڈیجیٹل تصویر کے ناجائز اور جائز ہونے میں علماء کا اختلاف ہے, تو احتیاط یہ کہ نہ استعمال کیا جائے. یاد رکھیں یہ احتیاط اس کے لیے ہے جس کی اپنی تحقیق نہ ہو. جس آدمی کی اپنی تحقیق ہو کو یہ جائز ہے, اس کے لیے احتیاط یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز والے پہلو کو لے.
ایک نیوٹرل آدمی کے لیے جس کو دلائل سمجھ میں ہی نہ آ رہے ہوں, دونوں طرف کے دلائل سن کے بہت کنفیوز ہو گیا ہو, اس کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ وہ احتیاط برتے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ کے لیے تو یہ احتیاط ہو سکتی ہے, میرے لیے یہ احتیاط, کیونکہ مجھے اس کے جواز پر اطمینان ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہاں, آپ کے سمجھ میں دلائل نہیں آ رہے, آپ جب ادھر دلائل سنتے ہو تو وہ زیادہ قوی لگتے ہیں, کنفیوز ہو گئے, پھر آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا تو احتیاط والے پہلو پر عمل کریں یا علماء کے اختلاف کا جائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ اختلاف رائے سے مسئلے کی میں ایک لچک بھی پیدا ہو جاتی ہے, تو لچک والے پہلو پر عمل کریں یا احتیاط والے, یہ آپ کے سوچنے کی چیز ہے, یہ میرے سوچنے کی چیز نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. لا إله إلا الله.